بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو کوئک ریویو اسلامک اسٹڈیز کی سیریز کے اندر ویلکم۔ آج ہم آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے جی رسپانسبلٹیز آف اے سول سرونٹ ان اسلام، کہ بھائی ایک اسلام کے اندر سرکاری جو ملازم ہے اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو ہم دیکھیں گے، ان کی بات کریں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سول سرونٹ کسے کہتے ہیں، پاکستان کے ایکٹ کے تحت یعنی 1973 کا جو سول سرونٹ ایکٹ ہے، اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ سرکاری ملازم جو ہے وہ کون ہے سول سرونٹ، تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے جی؟ سول سرونٹ مینز اے پرسن ہو از اے ممبر آف این آل پاکستان سروس اور سول سروس آف اے فیڈریشن or who hold a civil post in connection with the affairs of federation including any post connected with defense but does not include، ٹھیک ہے جی، تمام سول ادارے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ وفاق کے ساتھ ہیں یا وفاق کے ساتھ ڈائریکٹلی کام کر رہے ہیں یا انڈائریکٹلی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو ملازمین ہیں وہ سارے کے سارے سول سرونٹس ہیں۔ ایون وہ بھی جو ملٹری کے اٹیچمنٹ کے ساتھ ہے وہ بھی سول سرونٹ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ملٹری کے اندر جو ہے ملٹری میں شامل نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ آرمی وغیرہ کے جو لوگ ہیں وہ نہیں ہیں، ظاہری بات ہے سویلین انہیں نہیں کہا جاتا، وہ فورسز کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ٹھیک ہے جی، جیسے ہم کہتے ہیں وفاق کے جو 12 ڈپارٹمنٹس ہیں وہ، اس کے علاوہ جو صوبوں کے اندر ڈپارٹمنٹس ہیں، کیونکہ اب ظاہری بات ہے اب 18ویں ترمیم ہے، اب صوبے بھی آزاد ہیں، تو ان کے ڈپارٹمنٹس کے اندر جتنے جو سرونٹس کام کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے سول سرونٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سول سرونٹس، اب ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اسلام ہی جو ہے، یہ جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کیریکٹرسٹکس کہ بھائی یہ اسلام ہی کہتا ہے کہ آپ اس کی پابندی کریں، کیونکہ کوئی بھی سول سرونٹ ہے کسی بھی ملک کی ہے تو وہ یہی چاہیں گے کہ یہ جو کچھ پرنسپلز ہیں، یہ پرنسپلز ہر ایک سول سرونٹ کے اندر موجود ہونے چاہیے، یہی جو ہے اس ادارے کی بہتری ہے، یہی اس ملک کی بہتری ہے۔ گو کہ یہ الگ بات ہے کہ اب جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی، تو اسلام کیونکہ ہم کہتے ہیں ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، تو کوڈ آف لائف کی جب ہم بات کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ ہر طرح سے جو ہے پھر زندگی کے ہر اینگل کو، لائف کے ہر اینگل کو ڈیل کرے گا۔ اور پھر جب ہم آج کے ٹائم پہ جو بات کرتے ہیں، تو آج کے ٹائم پہ جو ہماری بیوروکریسی ہے، اگر اس کی بات کریں جو سول بیوروکریسی ہے، تو اس کی جو حالات ہیں وہ کرپشن سے بھرپور ہیں، اور وہ بہت ہی جو ہے وہ خراب حالات ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یا بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ملک کی تباہی کی ذمہ داری جو ہے وہ بیوروکریسی پہ آتی ہے۔ گو کہ اب ان کو بھی یوز کیا جاتا ہے، لیکن اب یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں ہونی چاہیے اسلام کے اکارڈنگلی ایک سول سرونٹ کے اندر۔ سب سے پہلی بات کیا ہے جی؟ معاملات میں انصاف ہونا چاہیے، یعنی فیئرنیس ان ڈیلنگز، کہ آلویز ریمین ہانسٹ، کہ وہ جو ہے وہ ہانسٹ رہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ لائل رہے اور فیئر رہے اپنے کام کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلی کوالٹی جو ہے کسی بھی سول سرونٹ کے اندر وہ یہ ہونی چاہیے کہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھے، سب سے پہلی چیز۔ دوسری کیا ہے جی؟ ایشوئنگ مس اپروپریشنز، غلط استعمال سے بچنا چاہیے، یعنی کوئی بھی، اب جیسے میں نے کہا کرپشن ہے، تو کرپشن ہے، یا خاص کر کے ریڈ ٹیپزم ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی جو یہ سرکاری جو افسران ہیں یہ چیزوں کو لٹکاتے ہیں، فائلوں کو لٹکاتے ہیں، اسے ریڈ ٹیپزم کہا جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے جو استعمال ہے اپنے اختیارات کا، کیونکہ ظاہری بات ہے پاور تو ہوتی ہے سول سرونٹس کے پاس، چاہے وہ جونیئر ہو سینئر ہو، تو ان کو صحیح سے استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اوائڈ کرونیسزم۔ کرونیسزم کا مطلب یہ ہوتا ہے بدتمیزی یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ کرونیسزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہی دوست احباب کو جو ہے یا اپنے رشتہ داروں کو، جب ہم رشتہ داروں کی بات کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں نیپوٹزم، تو کرونیسزم جو ہے وہ اپنے دوست احباب یا اپنا ہی جو آپ کا حلقہ ہے انہی میں سے لوگوں کو چن چن کے جو ہے وہ پوسٹ کے اوپر لگاتے جائیں، یہ کرونیسزم ہے، تو ان سے بچنا چاہیے، فیورٹزم سے بچنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ آپ جابز دیتے جائیں، جیسے پاکستان میں ہے کہ ایک بندہ اگر سرکاری ملازم ہے تو اس کے بعد وہ پھر جو ہے پورا خاندان ہی وہاں پہ پیچھے آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ نمبر 4 پہ کیا ہے جی؟ سیف گارڈنگ نیشنل ریسورسز، کہ قومی وسائل کا جو استعمال ہے وہ بہتر ہونا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں اے سی جو ہے وہ ہر ٹائم پہ گورنمنٹ آفیسز کے اندر لگے رہتے ہیں، خاص کر کے جو آفیسرز ہیں ان کے ہر ٹائم لگے رہتے ہیں، چاہے وہ موجود ہو نہ ہو، ضرورت ہو نہ ہو، وہاں پہ اے سی لگا رہتا ہے۔ کیوں لگا رہتا ہے؟ کیونکہ وہ بل خود نہیں دیتے، اسی طرح سے جو وہ ریسورسز یوز کرتے ہیں ان کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیوں پرواہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ گورنمنٹ کا کھاتا ہے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی یہ مال سرکار ہے، تو مال سرکار ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی، یعنی وہ پراؤڈلی اس چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 5 پہ ہانسٹ یوز آف آفس ہونا چاہیے، کہ بھئی دفتر کا جو استعمال ہے وہ دفتری کاموں کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ پرائیویٹ میٹنگز کے لیے اور جو ہے وہ پرائیویٹ کاموں کے لیے ہونا چاہیے۔ نمبر 6، فالوئنگ آفیشیل آفس ٹائم، جو ہے وقتی دفتری جو اوقات ہیں ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو جونیئر ہے وہ تو فالو کرتے ہیں، وہ تو 9 to 5 جاب کریں گے، لیکن جو سینئرز ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو کوئی جو ہے 10 بجے آئے گا آفیسر، کوئی 11 بجے آئے گا، اسی طرح سے جانے کے ٹائم پہ بھی 2 سے 3 بجے وہ چلے جائیں گے۔ تو یہ آفیسرز جو ہے ان کے حالات ہیں پاکستان میں، اور یہ حقیقت ہے۔
اچھا اس کے علاوہ جی نمبر 7 پہ ہم کہہ سکتے ہیں جی شننگ لائز، جھوٹ سے بچنا چاہیے. اب جھوٹ تو آپ کو پتہ ہے سرکاری ملازمتیں اب اس ٹائم پہ اگر ہم کہیں تو ہر کام ہی تقریباً جھوٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے بچنا چاہیے. اسلام جو ہے اس کو پریفر نہیں کرے گا. نمبر 8 ریفیوزنگ ٹو اوبے انلیگل آرڈرز، کہ جو غیر قانونی احکام ہیں ان کو ماننے سے انکار کرنا چاہیے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سول سروینٹ ہے تو اس کا مطلب ایک اگر 17 گریڈ کا ہے تو 18 گریڈ کا اسے جو آرڈر دے گا اسے فالو کرے گا، 18 والا 19 کو فالو کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہے. ان سب نے فالو کرنا ہے لا کو، انہوں نے قانون کو فالو کرنا ہے اور قانون کے تحت جو ہے وہ چیزوں کو فالو کرنا ہے، نہ کہ اپنے سینئرز کو فالو کرنا ہے. الٹیمیٹلی فالو سینئرز کو کریں گے لیکن جائز احکام میں، انلیگل احکامات یہ نہیں مانیں گے ان کے. نمبر 10 پہ ہے پروموشن آف میرٹ، میرٹ کو فروغ دینا چاہیے. کوئی بھی سول سروینٹ ہے تو وہ کوشش کرے کہ میرٹ کو پروموٹ کرے اپنے نیچے بھی. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو چاپلوس ہے وہی جو ہے اوپر جائے گا، اور بہت برے ورڈز کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. نمبر 11 پہ اوائڈ پریجوڈسز آن دا بیسس آف لینگویج، ریلیجن اینڈ ریجن. ٹھیک ہے جی کہ بھائی جو تعصب ہے اس تعصب سے بچنا چاہیے زبان کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ یا علاقے کی بنیاد پہ. اب جیسے ایک بہت بڑا کلیم کیا جاتا ہے کہ بھائی پاکستان میں تو پنجابی بیوروکریسی ہے اور پنجابی جو ہے ملٹری بھی ہے، سارے آفیسرز انہی کے ہیں اور یہ انہی کو پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اب یہ کلیم ہے، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہرگز. تو آپ جو ہے جب میرٹ کو پروموٹ کریں گے تو الٹیمیٹلی وہاں پہ لینگویج زبان نہیں ہوگا کہ سندھی سندھی کو پروموٹ کرے، بلوچی بلوچی کو، پنجابی کو، ایسا ہرگز نہیں ہے. نمبر 12 پہ ہے فاسٹرنگ دا ٹروتھ. ٹھیک ہے جی کہ جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، اسی کو ہی جو ہے وہ انفورس کرنا چاہیے. جیسے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او یو ہو ہیو بلیوڈ فیئر اللہ اینڈ بی ود دوز ہو آر ٹرو، کہ اللہ سے ڈرو اور انہی کا ساتھ دو یا انہی کے ساتھ ہو جو ایمان کے راستے پر ہیں یا جو سچائی کے راستے پر ہیں. تو سچ کا ساتھ دینا، حق کا ساتھ دینا. اور آپ یہ دیکھیں گے گورنمنٹ آفیسز میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے. حقیقت میں یہ جتنے لاز ہیں یہ آج ہم بھول چکے ہیں، یا ہمارے جو سول سرونٹس ہیں وہ یہ باتیں بھول چکے ہیں کہ آج ایمان کی اور سچائی کی بات ہرگز آپ کو دکھائی نہیں دے گی، بلکہ کیا دکھائی دے گا کہ سینئر جو ہے اس نے جو کہہ دیا اس کو فالو کرو. جو آپ کو کسی نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، اب کیونکہ وہ پاور میں ہے تو اس لیے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے یا اس کی ماننی ہے، بجائے اس کے کہ آپ سچائی کا یا حق کا ساتھ دیں. حق کا ساتھ آپ کو دینے والے نہیں ملیں گے. اچھا نمبر 13 پہ کیا ہے جی ڈسپنسیشن آف جسٹس، کہ انصاف کی فراہمی بہت زیادہ ضروری ہے. کہ سول سرونٹ جو ہے وہ کس لیے ہے کہ وہ پبلک کا جو ہے وہ ملازم ہے. ایسا ہی ہے جب پبلک کا ملازم ہے تو وہ پبلک کا آقا کیوں بنا ہوا ہے؟ الٹیمیٹلی وہ پبلک کا ملازم بن کے رہے، پبلک کو انصاف دے، اپنے جونیئرز کو انصاف دے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے قرآن کے اندر اللہ فرما رہا ہے او یو ہو ہیو بلیوڈ بی پرسسٹنٹلی اسٹینڈنگ فرم فار اللہ، کہ اللہ کے راستے میں ٹھیک ہے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ. وٹنس ان جسٹس، سچائی کا انصاف کا ساتھ دو. اینڈ ڈو ناٹ لیٹ دا ہیٹرڈ آف اے پیپل پریونٹ یو بینگ جسٹ. ٹھیک ہے اور نفرت سے بچو اور جو ہے اپنے ہر معاملے کو جو ہے وہ جسٹ رکھو، انصاف پر مبنی رکھو. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر فرمایا جی بی جسٹ دیٹ از نیئر ٹو رائٹیسنس، کہ بھائی جو جسٹ ہونا ہے، ایماندار ہونا ہے، یہی جو ہے وہ سب سے نزدیک ترین ہے، سب سے جو ہے وہ ایمان کا عمل ہے. ٹھیک ہے. اینڈ فیئر اللہ، اللہ سے ڈرو. ان ڈیڈ اللہ از ایکوینیٹڈ ود یو وٹ یو ڈو. ٹھیک ہے اللہ ہر چیز سے جو ہے باخبر ہے، جو تم کرتے ہو یہ اللہ جانتا ہے. نمبر 14 پہ جی ایلیجیبلٹی ٹو ورک، کے کام کی اہلیت ہونی چاہیے. اب جیسے ہم یہ کہتے ہیں کرونیسزم ہے یا نیپوٹزم ہے، ٹھیک ہے جی اقربا پروری ہے، یا اپنے دوست احباب کو ہی آپ جو ہے پٹ کریں گے تو پھر آپ وہاں پہ میرٹ کو جو ہے وہ قتل کرتے ہیں. میرٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تو پھر ان کو کام کرنا آئے نہ آئے آپ ان کو جو ہے وہ اپوائنٹ کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے. نمبر 15 پہ ہے پروموشن آف نیشنل انٹرسٹ، کہ قومی مفاد سب سے پہلے ہے، قومی مفاد کو آپ پریفر کریں. اب دیکھیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو جو ہے وہ ٹاپ پوزیشنز پہ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو آپ کہہ لیں جیسے کوئی ایمبیسڈر ہے لیٹ سپوز. ٹھیک ہے جی اب اس کی حسین حقانی کی ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ میری رائے ہے. تو حسین حقانی صاحب جو ہے وہ بجائے اس کے کہ پاکستان کے لیے کام کرتے وہ امریکہ کے لیے کام کرتے رہے. اس ٹائم پہ بھی آپ اگر دیکھیں حسین حقانی صاحب کو تو آپ یہ کلیم کریں گے کہ وہ کس کے لیے کام کریں؟ ہم ریٹائر ہو چکے ہیں گو کے. ٹھیک ہے تو اسی طرح سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ میں اب کسی کو جو ہے وہ یہاں پہ کہہ نہیں رہا، لیکن کیونکہ ان کا کیس جو ہے سپریم کورٹ میں آیا تو اس لیے میں نے ان کا جو ہے وہ ذکر کیا. حسین حقانی صاحب کا میمو اسکینڈل جو سامنے آیا تھا. تو اس طرح سے بہت سے ہیں جو کہ قومی مفاد کو جو ہے وہ بالائے تر رکھ کر جو ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے جو اپنے جو مفادات ہیں پرسنل انٹرسٹ ان کو آگے پروموٹ کرتے ہیں. نمبر 16 پہ ہے لویلٹی ٹو اسٹیٹ، ریاست کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی کہ آپ ریاست کے ساتھ وفادار ہیں تو ان کے ساتھ رہیں. نمبر 17 کیپ اسٹارونگ فار بیٹر ایڈمنسٹریشن آف اسٹیٹ،
डेडिकेट, कि आपने मुसलसल कोशिश करनी है रियासत की बेहतरी के लिए और उनके इंतजाम की बेहतरी के लिए। ऐसा नहीं है जैसे आपने देखा होगा कि भाई हम क्या तब्दीली ला सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, भाई जो हो रहा है वैसे ही होने दो। तो ये जो होने दो है ऐसा नहीं, बल्कि आप जो भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे एक दाने के बराबर भी आप तब्दीली ला सकते हैं, वो आपको लानी चाहिए। हर मुलाजिम को ये सोचना चाहिए। नंबर 18 पे है फेयर डीलिंग और मुनसिफाना जो है वो लेन देन होना चाहिए। नंबर 19 पे स्टार फॉर प्रोविजंस ऑफ मैक्सिमम फैसिलिटीज टू द मैसेज, कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा दे, क्योंकि इनका लिंक ही अवाम के साथ है और पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए है और पब्लिक के टैक्स के पैसों से जो है इन्हें सैलरी मिलती है, तो अल्टीमेटली पब्लिक को ही सहूलियात फराहम करना इनका पहला पर्पज होना चाहिए। नंबर 20 पे फुलफिलिंग वंस ओथ, कि अपना जो उनका ओथ है एटलीस्ट उसे जरूर पूरा करें, कि जब भी कोई बंदा सर्विस में जाएगा तो अल्टीमेटली उसे एक ओथ जो है वो लेना पड़ेगा कि भाई वो रियासत के साथ वफादार रहेगा और इन तमाम बातों का जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो उनका ख्याल रखेगा, तो उसके साथ जो फुलफिल हो। जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बट यस whoever fulfills his commitment and fear Allah, जो भी अपने कमिटमेंट पूरी करता है और अल्लाह से डरता है, then indeed Allah loves those who fear him, तो अल्लाह जो है उन्हीं से मोहब्बत करता है या उन्हीं के कुर्ब अल्लाह को हासिल होता है जो अल्लाह से डरते हैं, ठीक है, अल्लाह से डरने वाले हैं। तो इसलिए हमें जो ओथ हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको ओथ का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 21 पे है जी फेयर यूज ऑफ स्टेट रिसोर्सेज, कि रियासती वसाइल का जो इस्तेमाल है ये भी मुनसिफाना तौर पर करना चाहिए। अब देखिए ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो कि कोई भी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक है, हम ये नहीं कह सकते कि ये स्पेसिफिकली इस्लाम इसको इन्फोर्स कर रहा है, यस इस्लाम कर रहा है, लेकिन कोई भी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो इवन कोई भी उनका मजहब है, तो ये वही चीजें हैं जो कि वो कहते हैं कि उनके मुलाजमीन के अंदर मौजूद हों और वो हैं। लेकिन हमें यहाँ पाकिस्तान में शायद ये देखने को नहीं मिलती कि जो गाड़ी है उसमें बच्चे सफर कर रहे होंगे, फैमिली वाले सफर कर रहे होंगे, ठीक है, उसका फ्यूल जो है वो गवर्नमेंट के खाते से डलवाया जा रहा होगा। तो ये रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल है क्योंकि सरकार का है तो परवाह नहीं है। अगर हम एट द एंड बात करते हैं जी बैरिकेड्स और सिविल सर्वेंट्स की, कि क्या क्या रुकावटें हैं या क्या क्या चीजें जो है वो पाबंदी है सिविल सर्वेंट के ऊपर कि वो नहीं कर सकता, पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं रख सकता किसी भी सियासी जमात से, चाहे वो राइट विंग की हो, लेफ्ट विंग की हो, कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं हो सकता क्योंकि वो सिविल सर्वेंट है। टेक केयर ऑफ गवर्नमेंट सीक्रेट्स, के जितने भी गवर्नमेंट सीक्रेट्स हैं चाहे उसके पास हैं या नहीं है, तो वो सीक्रेट्स जो है उनकी टेक केयर करेगा, अल्टीमेटली ये उसके ओथ का हिस्सा है, ठीक है। इसी तरह से हम कहते हैं जी सीक्रेट एक्ट का हम बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं कि भाई एक जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसको सीक्रेट एक्ट का जो है ख्याल रखना चाहिए कि वो उसको पब्लिक नहीं कर सकता किसी भी गवर्नमेंट की चीज को। और फिर हम ये कह सकते हैं जी नो ऑब्जेक्शन ऑन ट्रांसफर, के ट्रांसफर आपको पता है ट्रांसफर है 3 साल बाद है, 5 साल बाद है, तो ट्रांसफर के लिए भी वो नहीं कह सकता कि भाई मैं ट्रांसफर नहीं लूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट उसे कहीं पे भी किसी भी जगह पे किसी भी मुल्क में या पाकिस्तान की किसी भी जगह पे अपॉइंट कर सकती है। तो ये जो है कुछ लिमिटेशंस हैं। तो एट द एंड अगर हम ये कहें तो इस्लाम जो है वो वही फेयर बात कर रहा है, वही चीजें कह रहा है जो कि इस टाइम पे वेस्ट जो है या वेस्टर्न सोसाइटी में हम देखते हैं सिविल सर्वेंट्स फॉलो कर रहे हैं इसे, इसीलिए उनके मुल्क जो है तरक्की याफ्ता है। वहां पे अगर हम बात करें करप्शन की तो वो बहुत कम है या ना होने के बराबर है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं यहां पे आप करप्शन की बात करें तो एक छोटे लेवल का मुलाजिम जो एक क्लर्क है उसकी भी आप करप्शन देखिए और जो एक 22वें ग्रेड का जो सेक्रेटरी है उसकी भी आप देखिए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो मुल्क है उसके जवाल की वजूहात क्या हैं, ठीक है। गो कि एक जो ऑफिसर भर्ती होता है तो शायद वो बहुत ही फेयर होगा, बहुत ही शानदार होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो क्या कहेगा कि भाई सिस्टम जो है उसने उसे खराब कर दिया और सिस्टम की वजह से वो हो गया, यानी वो सिस्टम को चेंज नहीं कर सका, सिस्टम ने उसे चेंज कर दिया। तो एक अलग डिबेट है, लेकिन असल में इस्लाम जो है अगर इन प्रिंसिपल्स को अगर हम देखें तो इस्लाम इन प्रिंसिपल्स को प्रमोट कर रहा है एक सिविल सर्वेंट की लाइफ के अंदर। और इसको यहां पे क्लोज करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग।